यमुन्नून अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़रल्लाहु इम्रान समिया मक़ालती फवआहा व अद्दाहा और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रात मोहतरम, मेरा इरादा तकरीर का नहीं है कि आप हज़रात सुनेंगे कुरानी आयत पढ़ी पता नहीं कितनी बड़ी तफसीर करेंगे, क्योंकि मौलाना अब्दुल मन्नान साहब ने कह दिया कि मुफस्सिर कुरान है। मैं मुफस्सिर कुछ नहीं, मदरसा वाले जो किताबें दे देते मैं पढ़ा देता हूँ। अब क्योंकि उन्होंने इफ्ता की 2 किताबें हमसे पढ़ी हैं तो अकीदत पर मुफस्सिर कुरान कह दिया, वरना मैं ना मुफस्सिर हूँ ना मुझे तफसीर करना आता है। आज ये भी सुने होंगे कि मैंने एक हदीस का एक टुकड़ा पढ़ा जो मजलिस के मुनासिबत से है, और जो आगे का हिस्सा है इस मजलिस से मुनासिब है ही नहीं, इस मजलिस को पढ़ा नहीं। मैं ये पहली मरतबा आप इस बस्ती में आना हुआ, क्योंकि इसी साल मौलाना अब्दुल मन्नान साहब ने मुझसे 2 किताबें पढ़ी हैं। इसी अकीदत पर उन्होंने दावत दी, मौलाना की दावत पर मेरी आमद हुई है। सिर्फ मैं जो इस कुर्सी पर बैठ गया हूँ तकरीर करने के लिए नहीं, बल्कि इससे एक मुबारकबाद देने के लिए, एक तासुर पेश करने के लिए। देखिए, मैं अजरा मेरठ जानते मौलाना अब्दुल्ला मुगैसी को, शायद आप लोग जानते हो, वो सैलो मैं वहाँ भी पढ़ा 20 साल। या मौलाना साहब बैठे शायद मुझसे पढ़े हुए होंगे भी, अब वही रहते थे बने, सब जानते हैं। फिर दारुल में मैं 12 साल में रहा था, उससे पहले ज़करिया में रहा था, दारुल ज़करिया बने। मुख्तलिफ मदारिस का दौरा हुआ, सैकड़ों मदारिस, बड़े बड़े मदारिस में गए इम्तिहान लेने के लिए, कहीं किताबें पूरी करने के लिए, कहीं जलाल पूरी करने के लिए, मिशकात पूरी करने के लिए, कहीं बुखारी पूरी करने के लिए जाना होता बराबर। इम्तिहानात के लिए भी जाते हैं, बहुत सारे मदारिस में मुआयना के लिए बुलाया जाता है ताकि मुआयना कुछ लिख दिया जाए। लेकिन अब तक इम्तिहानात लेने के बाद या मदरसे में हासिल होने के बाद मुझे 4 मदरसे ऐसे मिले हैं जो काबिल इत्मीनान मिले हैं। 4, एक मदरसा तो झारखंड में है, लेकिन वो भी मदरसा मेरे शागिर्द ही का है, वो भी लड़की का मदरसा है। मुझे बुला बुखारी के इफ्तिताह करने के लिए, मैंने वो अगर लड़कियों को जो पाया बहुत तेज तर्रार बुखारी की जब इबारत पढ़ी मुझे पकड़ना मुश्किल पड़ गया, कहाँ वो। फिर उसके बाद हिदायत सालिस राबे मुख्तलिफ किताबों का मैंने इम्तिहान भी किया। इबारत की तेज पढ़े, सही बात पढ़े, कहीं कोई चूक नहीं, गलत नहीं। मैं उससे बहुत मुतासिर हूं। मदरसा एक मदरसा मौला अब्दुल्ला मुगैसी का लड़का अब्दुल मालिक, वो मेरे शागिर्द मिशकात पढ़े हमसे, वो घबरूली मदरसा में, वो बोला इम्तिहान लेने के लिए। तो इम्तिहान लेने के बाद मुझे शुबा हुआ कि किसको अव्वल दूं किसको दो दूं। सिर्फ 19-20 का फर्क करना पड़ा अव्वल दोम सोम करने के लिए। एक मदरसा बिजनौर में है, काजी पाड़ा पे, वो हर साल इम्तिहान लेने जाता हूँ। तो वहां के लड़के इतने तेज होते हैं, पढ़ाने में तो बेहतर होते हैं कि वहां इम्तिहान लेने के बाद फर्क बड़ा मुश्किल पड़ जाता है कि किसको अव्वल बनाओ, किसको दो, किसको वहां सिर्फ तर्ज पर अव्वल दोम सोम किया जाता है। और इत्तेफाक से आज मौलाना अब्दुल मन्नान साहब की दावत और हज़रात की मोहब्बत ने मुझे खींचा। मुझे तो ये कहा गया कि चूंकि सरकार तरफ से इजाजत नहीं मिलती है, बहुत मुख्तसर वक्त है, इसलिए यहीं बैठ जाएं और फौरन तकरीर निकल जाए।
لیکن ہو سکتا ہے مولانا عبد المنان صاحب کے نزدیک 2 بجے 3 بجے 4 بجے تک ہی کا وقت مختصر، اس لیے اختصار کرتے کرتے 1 بجے کے بعد ہی مجھے موقع دیا گیا، اب تقریر کا وقت نہیں رہا۔ میں نے یہاں جو بچوں کا تاثر میں نے دیکھا ہے، یہ تاثر لڑکیوں کا تاثر بالکل ٹو کاپی کشمیری لڑکیوں کا، وہاں کی لڑکے تقریر کرتے سنتا ہوں، آپ فرق نہیں کر سکتے ہیں یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ میں نے یہاں جو لڑکیوں کو دیکھا بلا بلا یہ نہیں میں تعریف کرتا ہوں، نہ میرے مزاج تعریف کا ہے اور نہ کہیں تعریف کرتا ہوں، بلکہ منہ پر جو بات کہنا وہ کہوں گا بھی 2 منٹ میں۔ البتہ لڑکیوں جو میں نے دیکھا یہ بالکل بے تکلف لڑکی دیکھا، لڑکوں کو دیکھا بالکل بے تکلف دیکھا، اس طرح بہت ہی کم مدرسہ، اگر آپ 1000 مدرسے میں جائیں گے کہ 1-2 مدرسے میں اس طرح کا کو مل سکتا ہے کہ لڑکیاں اس طرح پھڑ سے تیز تفرد اور لڑکے چھوٹے سے بچے اور بے دھڑک ناک میں تکلیف، ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا کام بھی یہی ہے۔ ہندوستان کوئی مقام ہے سمجھو جاتا نا، حجہ جاتا ہوں، جاتا لیتا ہوں، کتاب پوری کرتا ہوں، تقریر بھی سنتا ہوں، لیکن اس طرح تیز طرح نہیں رہا۔ لڑکے کچھ تیز ہے لیکن عمل میں اتنا تیز نہیں ہے جتنا ہی ہمیں پتا، لیکن اچھا ابھی مجھے پتا نہیں، میں تو زبان تک کی بات کرتا ہوں، عمل کہاں تک ہے، تعلیم کہاں تک ہے، ابھی میں نے امتحان نہیں کیا، یہ تعلیمی سلسلے میں کوئی نہیں جان سکتا۔ اگر کبھی مولانا عبد المنان صاحب امتحان کے گھر سے بلا لیں اور پھر اس کے جانچ لیں تب انشاءاللہ اس کا تاثر مکمل طور پر لکھا جائے گا۔ اب جو تاثر لکھوں گا زبانی اعتبار سے، جو طلباء کے زبان میں نے سنی ہے اس زبان کا تاثر لوں گا، لیکن جب میں امتحان لوں گا تو پھر سمجھئے کہ ہم علمی تاثر وصول لیں گے۔ لیکن آگے ہم افسوس کے ساتھ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے بچوں کو اور بچیوں کو بہت بڑی صلاحیت دی ہے آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، زبان بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، عمل بھی دیا ہے، قلم بھی دیا ہے، ہر میدان کا سے سوال کر سکتے ہیں۔ ابتدائی زمانے میں شاید ہمارے بچوں کے ماں باپ بھی موجود ہوں گے، انہیں سننا چاہیے اور استاد اور مدرسے کے محترم کو خاص کر کے سننا چاہیے کہ یہ طلبہ ابتدا سے لے کر جب ترقیات کے زینے پر قدم رکھتے ہیں قدم پھسل جاتا ہے، آگے نہیں بڑھتا۔ اگر ابھی 25 بچیاں ہیں، کہیں 2 بچی جا کے انتہا تک پہنچتے ہیں، اگر 25 بچے کامیاب ہیں تو آگے جاتے تو ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ رہے، سب ناکام ہو کر نیچے گر جائے گا، یا اگر کامیابی کے چھت پر چڑھنا چاہے کوئی 2 ہی 3 بچے پہنچتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، یا تو اس بنا پر کہ مدرسہ والے نے علمی ماحول کو صحیح ڈھنگ سے اسے مزین نہیں کر پایا، طلبہ کا ماحول بگڑ جاتا ہے، ماحول بگڑ جانے کی بنا پر وہ علم سے گڑبڑ ہو جاتا ہے، پیر پھسل گر جاتا ہے، ماحول سے متاثر ہو کر طلبہ برباد ہو جاتا ہے۔ یا تو اس بنا پر کہ گھریلو حالت اتنا کمزور ہے کہ ماں باپ اس بچے کی کمائی کے محتاج بن گئے، آخر کا چند سال پڑھنے کے بعد وہ بچہ آگے قدم بڑھانے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، ایسے زور سے گرتا ہے جناب والا تعلیمی جنازہ نکل جاتا ہے، لیکن اس کی موت۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے لڑکا تیز ترار ہے اور جو جتنا تیز ہوگا اتنا شرارت پسند، ایک ہے شرارت ایک ہے خباثت، دونوں میں فرق ہے۔ شرارت تو بری چیز نہیں، خباثت شیطان ہے، شیطان بری چیز ہے۔ شرارت کبھی اس کو دھکا مار دیا، کبھی اس کو مار دیا، اسے چوٹی کر لیا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتا ہی رہے گا، یہ شیطان نہیں، یہ شرارت ہے، اس کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ بعض اوقات کی شرارت کو دیکھ کر کے مدرسہ مار مار کو جو گھوش بنا دیتا ہے، لڑکا مجبور ہو کر مدرسہ چھوڑ بھاگ جاتا ہے۔
حالانکہ ایسی صورت میں اس نخرے کو مدرسہ والوں کو برداشت کرنا چاہیے کہ بچہ شرارت پسند ہوا اس کی ذہانت کی بنا پر، لیکن نہ تو استاد برداشت کر پاتے نہ محتم برداشت کر پاتے، اس کو سجا ناز کر کے رکھ دیتے۔ جس بچوں سے ہم نے توقع لگائی تھی یہ بچہ آگے بڑھ کر کے ہماری قوم کے لیے پیشوا بن سکتے ہیں، ہم نے اسی کے ٹانگ کر اسی کے بعد ہم نے توڑ دی، ان کا پر کٹک کٹک دیتے ہیں۔ اب مہیا بچہ رو جاتا ہے۔ اب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مدرسہ والے اساتذہ کو روک نہیں پاتے، ایک استاد ایک درجے کو پڑھاتا ہے، استاد نے مدد طلبہ کے ذہن کو پرکھ لیا، اس کو کتنا سمجھنا چاہیے، کیسے دینا چاہیے، طلبہ سے ہم کیسے تفریح کریں گے، وہ طلبہ میرے سے کیسے بات کریں گے، وہ کوئی کہ رات دن ساتھ رہتے رہتے استاد کو پرکھ لیا ہے۔ جب پرکھ لیا ہے تو اس استاد کی ایک بات طلبہ کے لیے 10 باتوں کا کام دیتے ہیں، فوراً کیسے کریں۔ اب اسی لیے مدرسہ میں اساتذہ کے تبادلہ کرنا، تبدیل کرنا، بدل دینا، یہ مدرسے کے لیے زہر قاتل ہے۔ جب تک کوئی اہم مجبوری نہ ہو، بہت بڑا عذر نہ ہو، تب تک اساتذہ تبادلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب تبادلہ سبب کیا؟ اب مدرسہ تنخواہ اتنی سی دیتے ہیں، استاد کا پیٹ اتنا بڑا ہے، بچے 5 ہیں، ان کے معمولی تنخواہ 2,000 5,000 10,000 کام نہیں کرتا، محتمم پڑھانے کو تیار نہیں، وہ استاد بیچارہ مجبور ہوتا ہے